نے مان لیا، کل جو سب سے پہلے صبح آ جائے گا اس کا فیصلہ مانا جائے گا۔ اب سب لوگ رات بھر جاگتے رہے، میں سب سے پہلے جاؤں گا، سوؤں گا نہیں، کل جانا ہے نا، کل میں سب سے پہلے جاؤں گا۔ ہر آدمی کل کے چکر میں تھا کہ میں پہنچوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، آ کر جلدی سو جاتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا جو جلدی سو جاتا ہے وہ جلدی اٹھ بھی جاتا ہے، جو جلدی سوتا ہے اس کی صبح جلدی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اور کئی مرتبہ تو میرے ساتھ ایسا ہوا، اسٹیشن گھر سے نکلا، نیٹ پہ چیک کیا گاڑی رائٹ ٹائم ہے، ٹرین پکڑنے گئے، اسٹیشن پہ پہنچے، پتہ چلا 2 گھنٹہ لیٹ، 2 گھنٹہ انتظار کیا، پتہ چلا 1 گھنٹہ اور بڑھا دیا۔ اب رات میں 3 بج گئے، 4 بج گئے، اناؤنسمنٹ ہو گیا آنے والی ہے ٹرین، اور اچانک آنکھ لگ گئی، پوری رات جاگ رہے ہیں اور ٹرین آنے سے پہلے آنکھ لگ گئی، گئے، اچانک آنکھ کھلی، گاڑی پکڑ، ٹرین، پتہ چلا وہ تو نکل گئی۔ کیوں؟ پوری رات جاگ رہے ہیں، اچانک آنکھ لگ گئی۔ یہی ہوا ان کے ساتھ، پوری رات جاگے، فجر جاگنے کے عادی تو تھے نہیں، پوری رات جاگ رہے صبح کے چکر میں، اور عین موقع پر سب کو نیند آ گئی، کھراٹے بیچ کے جنریٹر چلاتے ہوئے سب سو گئے، اور اللہ کے نبی کی آنکھ سب سے پہلے کھل گئی۔ رات بھر جاگنا بھی تو اپنے اندر ایک چیز رکھتی ہے۔ ممبئی میں تو رات ہی بھر لوگ جاگتے ہیں، ہمیں پتہ ہی ناشتہ بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، اللہ جانے بمبئی والے سو کے کب اٹھتے ہوں گے، کیا عجیب ماحول ہے۔ ابھی آپ جائیے، یہ رات کے 10 11 12 بجے کچھ چلے گا سب معاملہ، 2 بجے جائیے، 3 بجے جائیے، تو آپ دیکھیے گا ایک بھی چڑیا بولتی ہوئی آپ کو نظر نہیں آئے گی، ایک بھی پرندہ آپ کو بولتا ہوا نظر نہیں آئے گا، سارے پرندے اپنے گھونسلوں میں آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں۔ اور صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جب آپ نکلیں گے تو چڑیاں چہچہاتی ہوئی نظر آئیں گی، چی 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 کرتی ہوئی، کتنی اچھی لگتی ہے، ہر آدمی ان سے محبت کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ صبح اٹھ کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے، یہ چڑیاں چی چی کرتی، سارے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔ رات کے 2 3 بجے جائیے، دوڑیے، گاؤں دیہاتوں میں بھی جائیے، آپ کو ایک بھی کتا سوتا ہوا نہیں دکھ رہا ہوگا، گاڑی لے کے جائیے، وہ پیچھا کرے گا آپ نے۔ اور فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جائیے تو آپ کو ایک بھی کتا آپ کو جاگتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں سمجھ رہے ہیں نا؟ اب اس سے زیادہ کھل کے میں نہیں بول پاؤں گا بھائی، اگر ایک لفظ بھی میں نے آگے کچھ کہہ دیا تو آپ کو کہو گے کہ مولانا صاحب یہ کتا بلی سب ہم ہی کو بنا رہے ہو کیا؟ میں وہ سب نہیں بولوں گا۔ آپ دیکھیے اس وقت کیا حالت ہو رہی ہے، ایک بھی کتا سویا نہیں ہوگا، سڑک پہ جائیے آپ کی گاڑی کے پیچھے دوڑے گا، اور صبح فجر کی نماز پڑھنے جائیے تو ایک بھی کتا آپ کو جاگتا ہوا نہیں آئے گا۔ کیوں؟ وہ رات بھر جاگے گا، فجر کے ٹائم پہ سو جائے گا۔ کتنی نفرت ہے لوگوں کے دلوں میں اس کی، جہاں کے دور دور ادھر سے رات ماری، ادھر سے رات ماری، بھگایا جا رہا ہے۔ اور چڑیوں کو دیکھ لو، کوئی بسکٹ کھلا رہا ہے، کوئی کچھ کھلا رہا ہے، کوئی کچھ کھلا رہا ہے، کھلا رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ صبح اٹھتی ہے۔ اٹھو، دنیا کی نظروں میں محبوب بنو گے، تمہارا رعب و دبدبا دوسروں کے دلوں میں تب پیدا ہوگا جب نماز فجر کی پابندی کرو گے، راتوں میں جلدی سو گے، سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے عشاء کی نماز کے بعد سونے کی عادت ڈالو گے، اور نماز فجر کے لیے جلدی اٹھنے کی عادت ڈالو گے، ساری دنیا تم سے محبت کرے گی۔ رات بھر جاگ کر فجر کی نماز میں گھوڑا بیچ کر سونے والوں، کعبے کے رب کی قسم، کسی قوم اور کسی سماج اور سوسائٹی پر تم اپنا رعب و دبدبا نہیں، اپنی چھاپ نہیں ڈال سکتے ہو۔ فجر کی نماز جو قوم نہیں پڑھتی ہے اس کا رعب و دبدبا دوسری قوموں پر نہیں چڑھتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی، ابو داؤد کتاب الملاحم کے الفاظ ہیں، یوشک الامم ان تدعى علیکم کما تدعى الاکلۃ علی قصتها، دنیا کی ساری قومیں تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑے گی جیسے کے لوگ دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تمہاری تعداد بہت ہوگی، بل انتم کثیر، بہت زیادہ تمہاری تعداد ہوگی،
لیکن تم سمندر کے خس و خاشاک کی طرح ہوگے. جیسے جھاگ کو سمندر کا پانی ادھر سے ادھر لے جاتا ہے، جیسے خس و خاشاک کو سمندر کی موجیں ادھر سے ادھر لے جاتی ہے، ایسے ہی تم سمندر کی جھاگ یا خس و خاشاک کی طرح ہوگے. دنیا کی ساری قومیں تمہیں جہاں نچائیں گی وہاں ناچو گے، دنیا کی ساری قومیں تمہیں جو کروائیں گی وہ تم کرو گے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارا روب و دبدبہ کافروں کے دلوں سے نکال دے گا. کافروں کل تک بجتی ہوئی بارات جب جاتی تھی اور مسلمانوں کے محلے سے گزرتی تھی اور نماز کا وقت ہوتا تھا تو باراتی یہ کہتے تھے کہ نہیں مسلمانوں کی نماز میں خلل ہو جائے گا، نہیں بارات بند کرو، مسجد سے تھوڑا سا دور نکل جاؤ تب ہم بینڈ بجائیں گے. کل تک ہماری مسجدوں کے ادب و احترام میں ہمارے غیر مسلم بھائی اپنے بینڈ باجے بند کر دیا کرتے تھے. جرجیس نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے اور آج ہماری مسجدوں میں نمازیں ہوتی ہیں اور زور زور سے بینڈ باجے بجتے. کیوں؟ جب اذان کے وقتوں میں اور نماز کے وقتوں میں جب ہمارے بچے ٹیویاں کھولے بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری عورتیں اسٹار پلس دیکھ رہی ہیں، تو کافروں کے دلوں سے تمہارا روم دبدبہ نہیں نکلے گا تو کیا ہوگا؟ ہم تصور کریں، یہ ہنسنے کا نہیں رونے کا مقام ہے، رونے کا. میرے پیارے ساتھیوں، سماج و سوسائٹی پر نظر ڈالو. اللہ کے رسول سب سے پہلے خانہ کعبہ پہنچ گئے. جیسے ہی سب لوگ اندر، محمد تو پہلے آ گئے. یہ نام میں اس لیے لے رہا ہوں کہ اس وقت تک آپ رسول نہیں بنے تھے. محمد پہلے آ گئے. اور جیسے ہی لوگوں نے نبی اکرم کو دیکھا تو کیا کہا؟ قد جاء الامین، قد جاء الصادق، محمد آ گئے، ایک سچا آ گیا، صادق آ گیا، جو فیصلہ کرے گا وہ سچا فیصلہ کرے گا. اور اللہ کے نبی نے کہا میرا فیصلہ مانو گے؟ یہ سارے لوگ بیک وقت چیخ پڑے کہ آپ کا فیصلہ منظور. آئے محمد، میں نے اپنی زندگی میں آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ کو کبھی امانت میں خیانت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اس لیے آپ جو بھی فیصلہ کرے وہ فیصلہ تو آپ بعد میں کریں گے، لیکن ہماری ضمانت سن لو، ہماری گارنٹی سن لو، آپ کا فیصلہ ہمیں منظور ہے. ایسا جج ملے گا فیصلہ سنایا نہیں اور پبلک پہلے کہہ دے مجھے منظور ہے آپ کا فیصلہ. مولانا جرجیس کا ایک مقدمہ چل رہا ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں فیصلہ سنے بغیر یہ کہہ دوں کہ آپ کا فیصلہ مجھے منظور ہے؟ نہیں، میرے فیور میں ہوگا تو ٹھیک، نہیں ہوگا تو لوور کورٹ سے ہائی کورٹ جاؤں گا. ہائی کورٹ سے میرے فیور میں ہوگا تو ٹھیک، نہیں ہوگا تو سپریم کورٹ جاؤں گا. آج تک دنیا کی کسی عدالت کو اور دنیا کی کسی جج کو یہ مقام نہیں ملا کہ فیصلہ کرنے سے پہلے اس کا فیصلہ مان لیا گیا ہو، سوائے محمد رسول اللہ کے. محمد ابن عبداللہ نے بھی فیصلہ سنایا نہیں، لیکن جتنے لوگ خانہ کعبہ میں آئے انہوں نے کہا آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے. تیقن کا درجہ دیکھیے، ایقان کا کون سا درجہ ملا تھا نبی اکرم کو. مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے، اتنا کہنا تھا. اللہ کے نبی نے کہا جب تم مجھ پر اتنا بھروسہ کرتے ہو تو میں تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دوں گا. ایک چادر منگوائی، اس چادر پہ حجر اسود کو رکھا، پھر آپ نے فرمایا کہ اس کو اٹھانا ہے. بس میں تو جانتا تھا، مجھے معلوم تھا بیچ میں ڈسٹرب ہوگا، 11:15 بہت ہو جاتا ہے نا، وہ بھی ممبئی جیسے ماحول میں. بس میری بات ختم ہو رہی ہے، اتنی سی سن لیجئے کہ اللہ کے نبی نے ایک چادر منگوائی اور چادر پہ پتھر کو رکھا اور 4 جو بڑے بڑے قبیلے جو لڑ رہے تھے انہی کے سرداروں سے ایک ایک کونا پکڑوایا اور کہا اٹھاؤ. اب ہر آدمی سمجھ رہا ہے کہ میں اٹھایا. اس کو خانہ کعبہ تک لائے اور خانہ کعبہ میں اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کر اس کو اس جگہ پر نصب کر دیا جہاں آج بھی موجود ہے. اس فیصلے سے سارے لوگ خوش ہو گئے. تو آپ سے بڑا جج کوئی نہیں تھا. قبیلہ بنو مخزوم کی لڑکی فاطمہ کو ہاتھ کٹوا دیے اور جب لوگوں نے اسامہ کو بھیجا کہ جاؤ سفارش کرو تو اللہ کے نبی نے کہا اللہ کی حد میں سفارش کرتے ہو؟ ہاتھ کاٹ دو. ہاتھ کاٹ دیا. پھر آپ نے خطبہ دیا اور اس خطبے میں فرمایا میں نے فاطمہ مخزومیہ کا ہاتھ کاٹا ہے، اللہ کی حد میں آئندہ سفارش مت کرنا. لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدا، اگر اس کی جگہ پر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا. یہ انصاف، یہ جج تھا. تو دنیا کے سب سے بڑے جج اگر کوئی ہے تو جناب محمد رسول اللہ. اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو نبی اکرم کی زندگی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی اکرم کی زندگی کو سیرت بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی زندگی کو آئیڈیل اور ماڈل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر. در نقش قدم تیرے مشعل نہ بنے ہوتے
رہبر بھی لٹا ہوتا، رہرو بھی لٹا ہوتا۔ حضرات، میں مدرسہ مسجد دارالحدیث ذاکر حسین نگر گونڈی کے اراکین و اسی طرح سے پوری گونڈی کے احباب جماعت کو میں مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے اس طرح کے پروگرام کا انعقاد کیا۔ اللہ تعالیٰ تمام